تحصیلی بحرین کو کئی لوگ سوات کوہستان یا کوہستانی سوات بھی کہتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے علاقے کو کوہستان کہتے ہیں، مثلا چیل درہ کے لوگ اسی درے کو چیل کوہستان، کالام والے اپنے علاقے اور گرد و نواح کو کالام کوہستان، جبکہ بحرین کوہستان کا لفظ بھی مستعمل ہونے لگا ہے، اگرچہ بہت کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کالام فارسٹ محکمہ کی ایک تحقیق کے مطابق تحصیل بحرین پورے ضلع سوات کے رقبے کا 60% سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اسی طرح کئی غیر پشتون اور غیر گجر لوگوں کا خیال ہے کہ سوات کوہستان میں صرف تروالی اور گاوری شامل ہے، مگر مدین اور بشگرام کے کئی لوگ بھی خود کو کوہستان سے منسلک کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں مقیم کئی گجر لوگ بھی خود کو کوہستانی سے موسوم کرتے ہیں۔ تحصیلی بحرین کو سوات کوہستان کہا جاتا ہے کیونکہ حالیہ تاریخی اعتبار سے مدین چیرڈ تروال کا اہم قصبہ رہا ہے، اور یہی تروال بعد میں پشتو اور فارسی لفظ کے استعمال سے سوات کوہستان بن گیا، اور اسی سوات کوہستان کو ریاست سوات نے مزید معروف کرایا۔ سوات کوہستان کوئی انتظامی اصطلاح نہیں، بلکہ جغرافیائی اور ثقافتی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، چونکہ یہاں بسنے والوں کو پشتون لکھاری اور علماء نے ایک عمومی فارسی نام کوہستانی کہا، اس لیے مروری زمانہ کے ساتھ یہ شناخت مقامی باشندوں میں عام ہو گئی۔ کئی مقامی لوگ اس علاقے کو اب کوہستان کہتے ہیں، اور اس سے ایک ابہام بھی پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری طور پر پاکستان میں کوہستان صرف اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو بشام سے آگے گلگت کی طرف شاہراہ ریشم پر دریائے سندھ کے دونوں کناروں چیلاز تک آباد ہے۔ میں جب اپنے انگریزی مضامین میں سوات کوہستان لکھتا ہوں تو اخبار کا ایڈیٹر اس کو سوات اینڈ کوہستان لکھتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سوات اور کوہستان کی بات ہو رہی ہے۔ انتظامی لحاظ سے سوات کوہستان ابہام تو پیدا کرتا ہے، مگر عام لحاظ سے اور عمومی طور پر بھی یہ ایک ابہام پیدا کرتا ہے۔ ایک تروالی رو جسے شعر کہتے ہیں، اس کے مطابق گوشو کوٹے چمنگے اب تینگی سی ڈہرا، آدھے رلے کا بھان کی بڑی سی باوا۔ یہ بہت عام اور یہ رو اب سنا ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ دیریل گاؤں کا مذکورہ شاعر کوئٹہ سے واپس پنڈی آیا تو وہاں بس اڈے پر کیلنڈر کوہستان کوہستان پکار رہا تھا۔ شاعر اسے اپنا کوہستان سمجھ کر اسی بس میں چڑھ گیا اور دوبیر درہ کے اوپر سے وہ بس اس کو لے کر شتیال کوہستان اتار گئی۔ وہ وہاں حیران پریشان کہ وہ وہاں کدھر پہنچ گیا۔ خیر کسی نے بتایا کہ آپ تانگیر درے سے اوپر چڑھ کر دوبیر درے کے اوپر سے ہو کر مانکیال درہ اتر کر اپنے علاقے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ اسی راستے مانکیال درہ اتر اور بڑے بابا کو پہنچا، تو وہاں اس نے یہ خود پر ایک طنز کرتے ہوئے یہ شعر کہا کہ میں تو کوئٹہ چمن گیا تھا لیکن واپس تانگیر کے راستے آیا، تو آپ اے بڑے بابا میں اپنے گاؤں میں لوگوں کو کیا بہانہ بناؤں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔